احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی، جو ناصر بٹ نے بنائی تھی، اس وقت سانپ سونگ گیا تھا اسی سپریم کورٹ کو، اسی ہائی کورٹ کو۔ اس وقت یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہ بار کونسلیں کیوں خاموش تھیں؟ اور یہ جج حضرات بھی خاموش تھے۔ انہوں نے اس جج کو ملازمت سے تو برطرف کر دیا، نواز شریف کو ریلیف نہیں دیا فوری، کیونکہ وہ بغض رکھتے تھے نواز شریف کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، خبریں دو ہیں جن پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ بڑا مضبوط ہو گیا ہے 6 ججز کے خط لکھنے اور ایجنسیز کی مداخلت کے الزام پر جو بحث چھڑ پڑی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، یہ بڑا کڑا امتحان ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ وہ اس معاملے میں انکوائری کراتے ہیں یا نہیں کراتے ہیں۔ اس پر میں بات کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ شوکت عزیز صدیقی نے جو آواز بلند کی تھی اس وقت یہ ججز کیوں خاموش رہے۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ہمارے سب سے قابل اعتماد پاکستان کے دوست، سب سے قریبی دوست چین کے انجینئرز پہ دہشت گرد تنظیموں کا حملہ ہوا۔ چینی انجینئر جان سے کی بازی کھو بیٹھے۔ یہ بڑا افسوسناک اور بڑا الارمنگ واقعہ ہے، پورے ہمارے نظام کو ہلا کے رکھ دیا اس واقعے نے، اور اس پر چین کی تشویش بڑی گہری آئی ہے۔ میں اس پہ بات کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا، کل رات کو ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ججز کے مس کنڈکٹ پہ کارروائی کرتی ہے۔ یہ مداخلت اداروں کی ہے نہیں ہے، اس پر میرا خیال ہے اس کے پاس کوئی اختیار ہے یا نہیں، ابھی وکلا اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے، 6 ججز کا الزام لگانا، ایجنسیز پہ الزام لگانا، یہ الزام پہلی مرتبہ نہیں لگے۔ ناظرین، بھٹو کی پھانسی ہو گئی، اس وقت بھی یہی الزام بعد میں مانا گیا۔ نواز شریف کو سزا دی گئی جن ججز نے، انہوں نے مانا کہ دباؤ میں ہم نے، اور ابھی عمران خان کو جو سزائیں ہوئیں یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ دباؤ میں سزائیں ہوئی ہیں نہیں ہوئیں۔ تو یہ ایک بیانیہ پی ٹی آئی کو بنانے کا بڑا موقع مل گیا ہے۔ یہاں پہ 2-3 پہلو ہیں جن کو زیر بحث لایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں جو اس سارے کھیل کے محرک نظر آ رہے ہیں مجھے۔ ان کے خلاف مرتضیٰ قریشی صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی جوڈیشل کونسل میں، اور اس میں الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اپنی جو اثاثے ظاہر کیے ہیں 7 کروڑ روپے کے ہیں، اور ان کے اوریجنل اثاثے جو ہیں آمدن 87 کروڑ ہے وہ آئی ہے۔ ان کا خاندان پراپرٹی کا بزنس بھی کرتا ہے، اور یہ بیرونی ملک دوروں پہ گئے جہاں پہ انہوں نے 5.5 کروڑ روپے کا خرچہ کیا۔ ناظرین، اس کی یہ معاملہ ابھی پینڈنگ ہے جوڈیشل کونسل میں، اس پہ ابھی بات ہونی ہے، وہاں فیصلہ ہونا ہے۔ ابھی ایلیگیشن ہے، جوڈیشل کونسل اس پہ انکوائری کرائے۔ پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں، انہوں نے ٹیرین وائٹ کا بھی ایک کیس سنا تھا جو سپلٹ ہو گیا تھا، بینچ ٹوٹ گیا تھا پھر، اور اس میں عمران خان کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا۔ پھر لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے، ناظرین میں بہت دفعہ اس پہ بول چکا ہوں، اس پہ انہوں نے بہت ایسے عجیب و غریب ریمارکس دیے تھے وزیر اعظم کے متعلق، سیکرٹری داخلہ، ڈی جی رینجرز، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور پھر ابھی حال ہی میں 2 واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، گوادر میں ہوا، 2 اور بلوچستان میں ہوئے۔ جو دہشت گرد جن کی لاپتہ افراد ہونے کی بات ہائی کورٹ میں کی جا رہی تھی، ان کی عدالت میں، وہ دہشت گرد نکلے۔ ناظرین، ابھی ایک کریم جان ہے گوادر میں لیٹسٹ ہوا ہے، اس کی بہن نے کہا اس کی لاش مجھے دے دیں، ہمیں دے دیں،
وہی بہن اس کی تصویریں لے کے پریس کلب کے باہر بیٹھی رہی. یہ تو ہے معاملہ. اب اس میں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں, میاں گل حسن اورنگزیب, اور چیف جسٹس عامر فاروق, وہ ایک طرف ہیں اور یہ 6 ججز ایک طرف ہیں. ایک الزام لگا تھا مس کنڈکٹ کا شوکت عزیز صدیقی صاحب پہ, اور انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا تھا. کھوسہ صاحب نے, آصف سعید کھوسہ صاحب نے انکوائری کرا کے, انکوائری بھی بلکہ نہیں کرائی تھی, اور اب انہیں ہائی کورٹ نے بحال کیا, اور ان کی مراعات اور پینشن ان کو دینے کا سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا تھا. میرے 2 سوال ہیں یہاں میں اٹھاؤں گا. ایک ویڈیو آئی تھی احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی, جو ناصر بٹ نے بنائی تھی. اس وقت سانپ سونگ گیا تھا اسی سپریم کورٹ کو, اسی ہائی کورٹ کو. آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس تھے اس وقت, انہوں نے اس جج کو ملازمت سے تو برطرف کر دیا, نواز شریف کو ریلیف نہیں دیا فوری, کیونکہ وہ بغض رکھتے تھے نواز شریف کے ساتھ. وہ بغض اس وجہ سے رکھتے تھے کہ ان کو جب جج بنایا گیا تھا, کن کی سفارش پہ ناظرین؟ ان کے سسر جسٹس نسیم حسن شاہ کی سفارش پہ جج بنایا گیا تھا, جنہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے بھٹو کو غلط پھانسی دی. اس وقت یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں, یہ بار کونسلیں کیوں خاموش تھیں؟ اور یہ جج حضرات بھی خاموش تھے کہ ارشد ملک نے یہ اعتراف کیا, اور کیا ہوا؟ وہ تو پھر بہت بعد میں ابھی آ کے نواز شریف کو ریلیف ملا ہائی کورٹ سے, الیکشن سے پہلے. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جرأت کا مظاہرہ کیا, اس وقت فیض حمید کا نام لیا. انہوں نے تقریر کر کے مس کنڈکٹ کیا, آپ نے خط لکھ دیا, اور خط لکھ کے آپ نے میڈیا کو لیک کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ سپریم چیف جسٹس صاحب جانے, آپ جانے, ججز جانے, لیکن یہ معاملہ کو اب سے ہو رہا آپ کے ساتھ, 1 سال سے 6 مہینے سے آپ کے ساتھ ہو رہا تھا. تو اس وقت آپ نے متعلقہ لوگوں کو عدالت میں طلب کرنے کی جرأت کیوں نہیں کی, جو آپ کے پاس میسج لے کر آ رہے تھے؟ آپ خاموش رہے. اب محسن اختر کیانی صاحب کا معاملہ چلا گیا ہے جوڈیشل کونسل میں, تو ساری چیزیں باہر آ گئی ہیں. بہرحال میاں داؤد صاحب ہیں جنہوں نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا مظاہر نقوی پر, اور مظاہر نقوی نوکری سے فارغ ہو گئے. اب انہوں نے ان 6 ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کا ایک ریفرنس دائر کر دیا, جی درخواست دے دی, پٹیشن جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا. اب یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. ناظرین, یہ میں نے چند سوالات اس لیے اٹھائے تاکہ صورتحال واضح ہو. ہاں, پی ٹی آئی کا بیانیہ بننا ہے, بالکل درست. عمر ایوب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے, اور ان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پر معاملہ آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے. اشتر اصاف صاحب ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے. اچھی بات ہے, تحقیقات ہر چیز کی ہونی چاہیے. جوڈیشل کونسل تحقیقات کا فورم ہے, یا کچھ سپریم کورٹ کا بینچ بنا کے اس پہ بات کی جائے, یا ہائی کورٹ کا بینچ بنا کے اس پہ بات کی جائے. یہ اب بار کونسلیں بھی میدان میں آ گئی ہیں. ناظرین, دوسرا معاملہ ہے بڑا اہم, بڑا حساس معاملہ ہے. چین پاکستان کا بہت قریبی دوست ہے. عمران خان کے دور حکومت میں بھی اسی جگہ پہ واقعہ ہوا, اسی طرح کی بس پہ اٹیک ہوا, اور اب دوبارہ ہوا. اس وقت بھی داسو ڈیم کے انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا, اب بھی. یعنی ترقی کے منصوبے رکوانے کے لیے انڈیا ہو, پاکستان دشمن اور قوتیں ہوں, وہ متحرک ہیں. یہ سیکورٹی لیپس ہوا کیسے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور میں یہاں داد دوں گا, بڑی اچھی بات کی وزیر اعظم شہباز شریف نے, فوری طور پہ چین کے سفارت خانے پہنچے, چینی سفیر سے ملاقات کی, تعزیت کا اظہار کیا, یکجہتی کا اظہار کیا,
پیغام دیا چینی حکومت کو کہ یہ ایک دشمن کی سازش ہے، اسے ہم نے مشترکہ طور پہ ناکام بنانا ہے۔ اب ساری اس سیکورٹی کا SOP بدلنے پڑیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ایک اسپیشل ادارہ اس کام کے لیے بنایا گیا تھا، چینی باشندوں کی سیکورٹی کے لیے، انجینئرز کی سیکورٹی کے لیے۔ وہ کیا کر رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج وزیر اعظم نے ہنگامی اجلاس بھی کیا ہے، آرمی چیف بھی آئے ہیں، دیگر تمام متعلقہ افسران بھی شریک ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے چینی سفارت خانے کے ساتھ مل کے آپ کو نئے SOP سیکورٹی کے بنانے ہوں گے۔ چین کو مطمئن کرنا ہوگا۔ چینی دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ صحیح اور شفاف انکوائری کرائی جائے۔ بالکل درست بات ہے۔ اور ان دہشت گرد تنظیموں کو ٹھکانے لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب لیفٹ رائٹ نے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رد الفساد جیسا کوئی نیا آپریشن کریں۔ وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب، سیاسی چیزوں کو ایک طرف رکھیں۔ اب آپ ہو گئے الیکشن، آگے حکومت جیسی بھی آئی، ان چیزوں کو فوکس کریں کہ پاکستان میں آپ لانا چاہتے ہیں سرمایہ کاری SIFC کے ذریعے۔ اگر چین سرمایہ لا چکا ہوا ہے اس کو ہم تحفظ، تو باقی سرمایہ کار پھر کہاں آئے گا؟ لہذا اعتماد بحال کیا جائے سرمایہ کاروں کا، اور خاص طور پہ دوست ممالک کے انویسٹرز کا۔ اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعظم کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ ٹیلی فون پر رابطہ کریں چین کے پریزیڈنٹ، چین کے وزیر اعظم کے ساتھ، اور اگر ممکن ہو تو یہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو فوری طور پر بیجنگ بھیجا جانا چاہیے، طارق فاطمی کو ساتھ بھیجا جانا چاہیے، وہ بڑے تجربہ کار آدمی ہیں۔ چین کو بتایا جائے کہ کیا حالات ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔